شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سلام اس ذات پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس ذات پر کہ جس نے ظلم سہ کر دعائیں دیں، سلام اس ذات پر جو خود تو بھوکا رہا اوروں کو کھلاتا رہا۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم حضرات، علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، میری ماؤں، میری بہنوں، میں نے آیات پڑھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے جہالت تھی، گمراہی تھی۔ اگر قرآن مجید میں یوں آ جاتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے شرک تھا، تو اس سے معلوم ہوتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آئے صرف شرک کی تردید کے لیے۔ اگر قرآن مجید میں یوں ہوتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے معاملات بہت خراب تھے، تو اس سے معلوم ہوتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صرف آئے معاملات کو درست کرنے۔ مگر میرے عزیزو، قرآن مجید نے کہہ دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ حضور کے آنے سے پہلے جہالت تھی، گمراہی تھی۔ جہالت نام ہے بے حیائی کا، جہالت نام ہے ترک سنت کا، جہالت نام ہے بے دینی کا، جہالت نام ہے شرک و بدعت کا۔ قرآن مجید میں ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں فساد، خشکیوں میں فساد، جانور جانور کا دشمن، آدمی آدمی کا دشمن۔ یہ صرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن مجید نے کہہ دیا کہ خشکیوں میں بھی فساد تھا، زمینوں میں بھی فساد تھا۔ کیوں؟ صرف یہ کھلی گمراہی تھی۔ میرے عزیزو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے بت بنایا۔ میں سفر میں جانے لگا کہ یہ میرا مشکل کشا ہے کہ میرا تعاون کرے گا جب مجھے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو میرے ساتھ یہ تعاون کرے گا۔ الغرض آپ سفر میں جا رہے ہیں، ان کو بھوک لگی، پیاس لگی، انہوں نے بت رکھا، انہیں سجدہ کیا کہ آپ تو میرے خدا ہو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو، پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ دل میں خیال آیا کہ کچھ ہیلا وسیلہ کرنا چاہیے۔ میں آگے گیا، چلو دیکھوں کوئی درخت ہوگا پھل کا، میں پھل توڑ کے کھا لوں گا۔ چلو میں آگے جاؤں تو کوئی پانی کا چشمہ ہوگا، میں پانی پی لوں گا۔ حضرت واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ بت نہلایا ہوا ہے، اس کے اوپر پانی ہی پانی ہے۔ آپ حیران ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں پانی کی وجہ سے بل بلا رہا ہوں، میں پانی میں تڑپ رہا ہوں، بھوک میں تڑپ رہا ہوں،
انہوں نے کہا یہ میرا خدا ہو نہیں سکتا۔ وہ چھپ کے کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ اس پر پانی کیسے آیا، انہوں نے پانی کیسے منگوایا۔ دیکھا کہ لومڑیا بندر آتا ہے، وہ آپ پر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بت بنایا تھا، ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو پیشاب کے گندے قطروں سے بچا نہیں سکتا، وہ میرا خدا ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کر چکے تھے، آپ واپس مکہ میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سنی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دل میں سکون ہوا، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے عزیزو، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی تھی، رب کے علاوہ سب کی پوجا کی جاتی تھی، رب کے علاوہ سب کو رب مانا جاتا تھا۔ یہودیوں کے 2 خدا تھے، عیسائیوں کے 3 خدا تھے، مشرکین مکہ کے 360 بت تھے، مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، سانپ کو دیکھ لیتے کہ اس کے اندر ڈسنے کی طاقت ہے، لہٰذا یہ ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ بچھو کو دیکھتے کہ اس کے اندر ڈسنے کی طاقت ہے، لہٰذا یہ ہمارا خدا ہے۔ سامعین محترم، انسانوں کی شرمگاہ کو پوجتے، کیوں کہ یہ ہمارا آنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ ہمارا خدا ہے۔ ماؤں کے ساتھ کیا عزت ہوا کرتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اس کا والد فوت ہو گیا، اس ٹائم تو 4 5 بیویاں ہوا کرتی تھی، ابا فوت ہو گیا، جس طرح مکان، بنگلے، گاڑیاں، دکانیں تقسیم ہوا کرتے تھی، نعوذ باللہ اسی طرح ماؤں کو بھی تقسیم کرتے۔ بیٹے کہتے کہ میری ماں تو رکھ لے، اپنی ماں مجھے دے دے۔ 5 بیٹے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بہن کا کیا تقدس تھا، بہن کے ساتھ کیا کیا جاتا۔ بھائی اپنی بہن کو نہلا کر، بھائی اپنی بہن کو نہلا کر، زیورات پہنا کر، سنوار کر، خوبصورت بنا کر، گلیوں میں، چوراہوں میں لے جا کر وہ لعین بھائی اپنی بہن کے خوبصورتی بیان کرتا، میری بہن کے بال اس طرح ہیں، میری بہن کا ہر عضو اس طرح ہے، لہٰذا کوئی ہے اس کا خریدار۔ میرے عزیزو، بہن اور بھائی کا کتنا پاکیزہ تعلق ہے۔ اگر سفر میں بھی جا رہے ہوں تو کہہ دے کہ یہ بہن اور بھائی ہیں، جو سارے توہمات ہیں، جو اشکال ہوتے ہیں، جو ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ بہن اور بھائی کا کتنا پاکیزہ تعلق ہے۔ میرے عزیزو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کوئی عورت بیوہ ہو گئی، وہ عورت کہتی کہ پہلے تو مجھے ختم کر دو، کیونکہ اس کے بعد جو ظلم اور تشدد مجھ پر ہوگا وہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیوں کہتی؟ وہ کہتے کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اتنا غلط عقیدہ تھا کہ تیری وجہ سے میرا بھائی فوت ہو گیا،
لہٰذا اس کو 4 مہینے 10 دن تک ایک کوٹری میں رکھتے، نہ اس کے ساتھ کسی کو ملنے دیتے، نہ وہ سورج دیکھتی نہ وہ چاند دیکھتی، روشنائی تک بھی اس سے محسوس نہ کرواتے، اس کو کتے کی طرح کھانا دیتے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد جب وہ باہر آتی، میرے عزیزو دیکھیں کہ اگر ہم 3 دن ہفتہ نہ غسل کریں تو کتنی سمیل ہوگی، کتنی بدبو ہوگی۔ وہ عورت 4 مہینے 10 دن بعد باہر نکلتی ہے، کسی جانور کے سامنے بھی کھڑا کیا جائے وہ جانور بھی تڑپے گا اس کی بدبو سے۔ چلو اسے معاف کر دیا جائے، نہیں، اس کو قتل کر دیتے، اس کو مار دیتے۔ مارنے کے بعد ظلم شدید یہ تھا اس کو گندگی میں ڈال دیتے، دفن تک بھی نہ کرتے، اس کو گندگی میں ڈال دیتے۔ کیوں؟ کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف جہالت تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے جہالت عام تھی، فساد ہی فساد تھا۔ ایک عورت کے 10 شوہر ہوا کرتے تھے۔ دوست کہتا کہ یہ میری بیگم ہے، تیری بھی بیگم ہے، عورت کو بھی مہیا کرتا۔ اگر کوئی بچہ ہو جاتا، بچی ہو جاتی، وہ 10 خاوند ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے، عورت جس کی طرف اشارہ کرتی یہ اسی کا بیٹا ہوتا، یہ اسی کی بیٹی ہوتی، نعوذ باللہ۔ میرے عزیزو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، اس نے اس کی پرورش کی، اس نے اس کی خدمت کی، اس کی رخصتی کی، وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ 2 انگلیوں کے جس طرح اشارہ کیا اسی طرح ملا ہوا ہوگا۔ اس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ آج دیکھو الامان الحفیظ، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو تیور چینج ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا، ایک صحابی نے اپنی بچی کا ماتھا چوما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تجھے بیٹی پیاری لگتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے میں نے انہی ہاتھوں سے 7 بچیاں زندہ دفن کی ہیں۔ یہ تو آپ کے اخلاق نے، آپ کی محبت نے یہ بتا دیا کہ بچی دفن کے لائق نہیں ہے، بچی تو چومنے کے لائق ہے۔ ایک شخص آیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیا میں اسلام لے آؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ جو گناہ مجھ سے بھولتا ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو آپ اسلام لانے سے پہلے جو آپ نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں وہ گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں اسلام کی برکت سے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کہ میری بیگم کو حمل تھا، میں نے اپنی بیگم کو نصیحت کی اگر بچہ ہو تو بچے کی پرورش کرنا، اگر بچی ہو تو عرب کے رواج کے مطابق اس کو زندہ دفن کر دینا۔ میں 2.5 سال بعد 3 سال بعد آیا، کیونکہ عربیوں کو طعنہ برداشت نہیں ہوا کرتا تھا۔ عربی سفر میں جاتے، تجارت کے غرض سے نکلتے، تو میں بھی 2-2.5 سال بعد آیا، دیکھتا ہوں کہ میرے گھر چھوٹی سی بچی ہے،
دن تو گزر گیا، رات کو میں نے اپنی بیگم سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ میری بیگم نے کہا آپ ناراض نہ ہونا، آپ غصے نہ ہونا، آپ نے مجھے جانے سے پہلے نصیحت کی تھی، مگر میں اکیلی تھی اور آپ بھی نہیں تھے، میں نے اسی وجہ سے اس کو پالا، یہ میرے گھر کا کھلونا ہے، میرے گھر کا سکون ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یا رسول اللہ مجھے سخت غصہ آیا، میں سو گیا، میں باہر گیا تو عربیوں نے مجھے طعنہ دیا، اچھا تیرے گھر بیٹی ہے، تو اب اپنا داماد ڈھونڈے گا۔ یہی مجھے غصہ آیا، میں اپنی بیگم کو میں نے کہا آپ اس کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، میں اس کو نانیہال ملاقات کے لیے لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے رات کو جا کر رسی اور کسی لا کر جنگل میں رکھ دی، اور صبح کو میں نے یہ ساری بات بتائی کہ میں نانیہال لے جاؤں گا۔ میری بیگم نے اس کو نہلایا، خوبصورت بنایا، میرے ساتھ بھیج دیا۔ مکہ کی سخت ترین گرمی تھی، وادی میں لے گیا، میں نے کھدائی کی، مجھے پسینہ بھی بہت آتا، میں تھا اور میری بیٹی تھی، میری بیٹی اپنے دوپٹے سے مجھے ہوا دیتی، جب میں کھدائی کرتا تو مٹی میرے منہ پر آتی، میرا منہ بھی وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی تھی۔ الغرض میں نے اپنی بیٹی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گڑھے میں ڈال دیا، میری بیٹی روئی، مجھے تب بھی ترس تک نہ آیا۔ اس نے ہاتھ باہر نکالے، میں نے پتھر اٹھایا، میں نے پتھر دے مارا، پھر بھی مجھے ترس نہ آیا۔ یا رسول اللہ وہ چیخی، میں نے اور پتھر اٹھایا، اس کے سینے میں دے مارا، یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ وہ ہچکیاں لیتی رہ گئی، وہ روتی رہ گئی، چیختی رہ گئی۔ اس نے کہا اے ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے اسی جنگل میں چھوڑ جاؤ، مجھے درندے پرندے آ کر کھا جائیں گے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ اس طرح کرنا تھا تو کم از کم ایک ملاقات تو میری ماں سے کرنے دیتے۔ میری ماں مجھے راتوں کو سینے کے ساتھ لگا کر سوتی تھی۔ الغرض یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، راتوں کو وہ ہجکیاں، وہ رونا مجھے یاد آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اسلام لے آ، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سامعین محترم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی عزت بتائی، بہنوں کی عزت بتائی، بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے، الامان الحفیظ آج تک بھی وہی رواج آتا جا رہا ہے، مسلم مان ہو کر، اسلام میں داخل ہو کر تب بھی کہیں گے نعوذ باللہ اگر بچی پیدا ہوئی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے محبت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔